السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، صراط مستقیم سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. کل کی درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ صراط مستقیم اللہ رب العالمین کی جو سیدھی راہ ہے، تو اس میں اگر انسان ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے خارج ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی، دین اسلام کو ہی صراط مستقیم قرار دیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ صراط مستقیم کی ہم دعا بار بار کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو ایک بنیادی بات یہ آئی تھی کہ دیکھیے، انسان کسی چیز کو اختیار کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ مرتے دم تک اس کو اختیار کیے رہے، اس پر قائم رہے. اسی لیے انسان مرتے دم تک کے لیے اس پر قائم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے اور اس پر ہمیں قائم رکھے. ایک بات یہاں اور عرض کرنی مقصود ہے اور ضروری بھی ہے اس کا جاننا کہ دیکھیے صراط مستقیم کے معنی کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے. صراط مستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو، اور مستقیم کے معنی ہوتے ہیں جو سیدھا ہو، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو. تو معلوم ہوا جس میں ٹیڑھا پن ہے، جس راستے میں ٹیڑھا پن ہے، جس دین میں، جس مذہب میں ٹیڑھا پن ہے، وہ صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کہہ کر کے کلیئر کر دیا کہ اس میں ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا. دین اسلام پورا کا پورا مستقیم ہے، سیدھا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جب مستقیم کے معنی سیدھا ہو، اس میں کجی نہ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، تو اس کا معنی ہوا وہ خالص ہو، اصلی ہو. تو اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم اور حدیث نبویہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خالص ہیں، اصلی ہے. اس میں کسی طرح کی ملاوٹ یا کسی طرح کی نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں ٹیڑھا نہیں ہے. اسی لیے اور ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب مستقیم ہوگا اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہوگا تو وہ سیدھا رہے گا، نہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا. وہ ہمیشہ اپنے بیچ کے موقف پر قائم رہے گا، نہ تشدد اختیار کرے گا اور نہ ہی تساہل اختیار کرے گا. تشدد کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیتے ہیں کہ ہلک المتنطعون قالها ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشدد کرنے والے ہلاک المتنطعون، تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں. آخرت کے اندر، دنیا کے اندر ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیتے ہیں ان کے متعلق جو تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں. کہاں؟ جہاں تشدد کی گنجائش نہیں ہے. سختی، تشدد کے مطلب سختی برتنا. جہاں سختی کی گنجائش نہیں ہے آپ سختی برتیں گے تو گویا آپ ایسی چیز کو لاگو کر رہے ہیں دین کے نام پر، دین سمجھ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے دین نہیں قرار دیا ہے. تو بددعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر لاگو ہو جائے. تو سختی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح بہت زیادہ نرمی نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ نرمی، جہاں نرمی کی گنجائش نہ ہو. جہاں نرمی کی گنجائش ہے وہاں نرمی ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے وہاں نرمی ہونا چاہیے. جہاں نرمی کی گنجائش نہیں ہے وہاں بھی اگر انسان نرمی سے کام لے گا تو دین سے نکل جائے گا، کیونکہ دین کا نام ہے بیچ میں قائم رہے، اسٹیٹ قائم رہے، اعتدال کے ساتھ قائم رہے، میانہ روی پر قائم رہے. تشدد نہ پایا جائے بہت زیادہ جہاں تشدد کی گنجائش نہیں ہے، اور بہت زیادہ نرمی نہ پائی جائے وہاں جہاں نرمی کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ من تتبع الرخص تزندق، جو آدمی رخصت والی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، آسانی والی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، آسان چیز ڈھونڈ رہا ہے. شریعت میں کون آسان ہے؟ شریعت کے مسئلے میں کس فقیہ کا قول آسان ہے؟ ڈھونڈنے لگے آسان چیزیں ڈھونڈنے لگے، وہ دین سے نکل جائے گا.
ایسے ہی جو آدمی صرف سخت والی چیزیں ڈھونڈنے لگے وہ بھی دین سے نکل جائے گا. جسے خوارج نے صرف سختیاں برتی، سختیاں، اور ایسے اہل بدعت نے یا مرجیہ نے صرف آسانیاں ڈھونڈی، آسانیاں. دونوں کا معاملہ آپ دیکھیں کہ اعتدال پر قائم نہیں رہے. اعتدال پر قائم رہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ دین کے تمام پہلو پر آپ عمل کریں. دین جیسے ایک طرف ایک جگہ سختی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سختی کریں، اور جہاں سختی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے وہاں آپ سختی نہ کریں. جہاں نرمی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں آپ نرمی کریں، وہاں سختی نہ کریں. تو آپ دیکھیں جہاں سختی کا حکم دیا وہاں نرمی کریں گے تو اسلام کہاں بچا، اور جہاں نرمی کا حکم دیا ہے وہاں سختی برتیں گے تو اسلام کہاں بچا. اس لیے اور جب ایک پہلو کو انسان لیتا ہے، ایک پہلو کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ منمانی چلتا ہے، خواہشات نفسانی کے مطابق چلتا ہے، دین کے مطابق نہیں چلتا. تو اسی لیے آپ دیکھیں دین و دنیا کے ہر معاملے میں، دین و دنیا کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے میانہ روی، بیچ کی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور بیچ کی راہ اپنی طرف سے نہ طے کریں. کچھ لوگ ایسے مودودیت سے متاثر ہیں یا جو اہل بدعت سے متاثر ہیں، ان کے یہاں اس آیت کا یا قرآن میں جو کہا گیا تم وسط ہو، امت وسط ہو، بیچ کی امت ہو، تو اس کا معنی یہ سمجھ لیتے ہیں، یا جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم میانہ روی اختیار کرو، بیچ کی راہ اختیار کرو، تو یہ سمجھ لیتے ہیں ہم اپنے من سے بیچ کی راہ اختیار کریں. نہیں، آپ شریعت کے مطابق، شریعت پورا کا پورا یہ متوسط درجے کا دین ہے، پورا کا پورا بیچ کا درجہ ہے. آپ شریعت کو چھوڑ کر کے اپنے من سے کہیں گے ہمیں بیچ کا درجہ لگ رہا ہے، یہاں تشدد ہے، یہاں سختی ہے، لو ہم بیچ کی کوئی راہ بنا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ دین کی بنیاد پر سختی بھی کریں گے، دین کی بنیاد پر نرمی بھی کریں گے. وہی کیا ہے؟ وہی اعتدال والا دین ہے، وہی متوسط دین ہے، اور وہی مطلوب ہے. اللہ رب العالمین ہم سے وہی چاہتا ہے. تو دنیا کا بھی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں اللہ رب العالمین نے بیچ کی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، جن پر خرچ کرنا ضروری ہے، جیسے آل اولاد پر، اپنے آپ پر اور لوگوں پر خرچ کرنا ضروری ہے، جہاں خرچ کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ خرچ نہیں کر دیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں خرچ کرتے، یہ کیا ہو جائے گا؟ حد سے تجاوز ہو جائے گا، حد سے بڑھ گیا. اور کہا ولم یقتروا، اور بہت زیادہ بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بخیلی سے بھی کام نہیں لیتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ بہت زیادہ اسراف اور نہ بہت زیادہ بخیلی، بیچ میں رہتے ہیں. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ بھی کرتے ہیں، اور جہاں بخیلی سے کہیں کام لینا ہے تو وہاں بخیلی سے بھی کہیں کام لیتے ہیں. لیکن کیا ہے، یہ بہت زیادہ کہیں خرچ نہیں کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ کہیں بخیلی بھی نہیں کر دیتے ہیں، وہ بیچ میں رہتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے خرچ کرنے کی وہاں خرچ بھی نہیں کرتے. تو یہ اللہ رب العالمین دیکھیے بیان کر کے یہ ساری چیزیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین جو صراط مستقیم ہے، مستقیم کب رہے گا؟ دائیں بھی کھائی ہے، بائیں بھی کھائی ہے. آپ ذرا سا بھی ادھر ہوئے، ذرا سا بھی ادھر ہوئے، چاہے تشدد کی راہ اختیار کیے، یہ بیچ کی راہ کو چھوڑ کر کے، بیچ کی راہ کو چھوڑ کر کے چاہے تشدد کی راہ اختیار کیے یا تساہل کی راہ، بہت زیادہ نرمی کی راہ اختیار کیے، تو آپ دونوں صورتوں میں ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں. اس لیے اس بات کا اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کے ذریعہ یہ پیغام دیا کہ صراط مستقیم یہ ہے جو بیچ کی راہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.